بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اگر آنسو نہ آ رہے ہوں تو امام حسین سے جو اس فرش پہ آپ کو خاص دعائیں مانگنی ہے نا، ان میں سے ایک دعا یہ مانگیں کہ یا اللہ میرے حسین پہ رونے کا آنسو عطا فرما، اس لیے کہ میں نے نبی کی حدیثوں کو دیکھا ہے، ائمہ کے فرامین کو دیکھا ہے، رونے والوں کے بارے میں ائمہ خاص خیال رکھتے ہیں رونے والوں میں۔ عجیب مظلومیت نہیں ہے کہ نبی فرمائے حسین کے بارے میں جس نے میرے حسین پر 10 لوگوں کو رلایا میں محشر میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر اسی حدیث میں فرماتے ہیں جس نے میرے حسین پہ 3 لوگوں کو رلایا میں محشر میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر حدیث کو ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں جس نے میرے حسین پہ 1 فرد کو رلایا، یعنی حتیٰ آپ اور میں بیٹھ جائیں، ہم مرثیہ کی کتاب کھول لیں، ایک نوحہ اٹھا لیں، میں مرثیہ پڑھوں آپ رو لیں، نبی فرما رہے ہیں ہمیں یہ بھی بہت عزیز ہے۔ اگر تم اپنے گھر میں بڑے اہتمام کے ساتھ مجلس نہیں کر سکتے ہو، اگر تم خمسوں میں اور عشروں میں اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے ہو تو کوئی بات نہیں، حسین غریبوں اور امیروں کا نہیں ہے، حسین کا تو رشتہ ہی کچھ اور ہے۔ تم ایک مرثیہ کی کتاب لے کر بیٹھ جایا کرو، چند آنسو اپنی آنکھ سے نکال لیا کرو، میرے حسین پہ رو لیا کرو۔ سلام اس ماں کو بھی کریں جو مجلس میں رومال لے کر آتی ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب فرش عزائے حسین بچھتا ہے تو جناب زہرا مجلس میں آتی ہیں، فی یدہا خرقۃ، علامہ نقل نے بھی اسے لکھا ہے، انہوں نے پڑھا بھی ہے اس روایت کو، کہتے ہیں فی یدہا خرقۃ، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، تسم دموع الباکین، جو رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتے ہیں۔ مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں نا، جب آپ رو رہی ہوں تو ذرا خیال رہے کہ کہیں برابر سے جناب زہرا کی آواز نہ آ رہی ہو، ان کے ساتھ ایک 4 سالہ سینے پہ سونے والی بچی بھی ہو، خیال رہے کہ یہ اپنی دادی سے پوچھتی ہوگی، دادی میں تو جب بابا کے چہرے کو دیکھتی تھی اور روتی تھی تو مجھے تو تماچا مارا جاتا تھا، جب میں بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر فریادیں کرتی تھی تو مجھ پہ تو ہاتھ اٹھائے جاتے تھے، یہ اتنی مدت کے بعد یہ لوگ کیسے رو رہے ہیں؟ اس وقت میں جناب زہرا کی دعا ہوتی ہے رونے والوں کے لیے، اللہ کسی غم میں نہ رلائے، کوئی غم نہ ہو آپ کو سوائے غم اہل بیت کے۔ عزاداروں جب مجلس میں بیٹھے میں اپنے بچوں سے کہوں گا، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، بغیر وضو کے نہیں آیا کرو، آ جاؤ تمہاری مرضی ہے، مگر میری گزارش ہے کہ مجلس میں وضو کر کے بیٹھا کرو، اس لیے کہ اس فرش پہ جناب رسول اللہ بیٹھتے ہیں، تم اس صف پر آ کر بیٹھ رہے ہو جس صف پر امام سجاد بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ فرش عزا امام حسین ہمیں عرش سے جوڑتا ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر بڑی شخصیات حاضر ہوتی ہیں۔ شہاب الدین زہری تابعین میں سے ہیں، نبی کی زیارت انہوں نے نہیں کی ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد کے پاس آ کے کہتے ہیں، مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی کا انتظام اور تاریخ طے کی ہے، مولا میرے بیٹے کی شادی میں شرکت فرمائیں۔ نقل صاحب لکھتے ہیں کہ کیسے امام نے کیا جواب، کس انداز سے جواب دیا کہ وہ خاموش ہو کر الٹے پیر واپس چلے گئے۔ امام نے کہا کربلا کے بعد تو ہم کسی شادی میں شریک ہی نہیں ہوئے، کربلا کے بعد ہماری کون سی شادی ہے، ہماری کون سی خوشی ہے؟ شہاب الدین واپس چلے گئے، کچھ دیر کے بعد لوٹے، کہنے لگے مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا حسین کی مجلس کا انتظام کیا ہے۔ امام نے فرمایا اب ہم ضرور آئیں گے، ہم تمہارے گھر ضرور آئیں گے۔ شہاب الدین زہری کہتے ہیں کہ میں نے فرزدق کو کرسی پر بٹھایا، فرزدق مرثیہ کہہ کر لائے، دور فرزدق کا ہے، فرزدق مرثیہ کہنے کے لیے بیٹھے ہیں، اصحاب کو اور تابعین کو بٹھایا گیا ہے،
امام کے لیے ایک مسند بچھا دی گئی، امام کو تکیہ لگا دیا گیا، آپ یہاں پر تشریف فرما ہو۔ جناب فرزدق نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، گریہ کی آوازیں بلند ہوئیں، اتنا گریہ ہونے لگا، جناب شہاب الدین کہتے ہیں کہ میں گردن جھکا کے رو رہا تھا۔ جیسے ہی مرثیہ مکمل ہوا تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو اس جگہ دیکھا جہاں امام کو بٹھایا تھا، تو امام اپنی جگہ نہیں تھے۔ مجھے تشویش ہوئی کہ امام کہاں چلے گئے۔ میں نے مجمع میں ڈھونڈنا شروع کیا تو امام وہاں بیٹھے تھے جہاں نالین اترے ہوئے تھے، صفے نیال میں امام بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جا کر کہا مولا میں نے تو آپ کو وہاں بٹھایا تھا۔ فرمایا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اس مجلس میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، کوئی جلدی نہیں ہے، گریہ کے ایام میں پرسہ دیجیے گا۔ محرم کی چاند رات کو طے کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ کیسے معلوم ہو چاند ہو گیا ہے؟ جب لوگ یہ دوسروں سے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے نا کہ محرم کا چاند ہوا یا نہیں ہوا، تو ایک ہی رستہ تھا ان کے پاس، امام جعفر صادق کی گلی سے گزر کرتے تھے۔ اگر کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا نا کہ آج یہاں سے لوگ زیادہ کیوں آ جا رہے ہیں، تو کوئی پوچھتا تھا کہ آج اس گلی سے لوگوں کا گزر زیادہ کیوں ہے، تو جواب دیا جاتا تو تمہیں نہیں پتا، اگر اس گھر سے رونے کی آواز آ گئی تو ہم سمجھیں گے محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ یہاں محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، وہاں اس گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ میں نے روایت پڑھی کہ جس کرتے میں امام کو شہید کیا گیا ہے، حضرت آیت اللہ نظری منفرد نے قصہ کربلا میں اس روایت کو لکھا ہے۔ امام کس کرتے میں؟ وہی کرتا جو جناب زہرا نے سیا تھا نا۔ تھکے نہیں، اگر رونا آ رہا ہے تو مجھے مسائل پڑھنے، اگر آپ کو بھی رونا ہے تو میرا ساتھ دیں۔ جس کرتے میں امام حسین شہید ہوئے ہیں وہ کرتا وہی ہے جو جناب زہرا نے سیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنے مسائل سن سکیں گے، میری کوشش ہے کہ زیادہ مسائل کو دورانیہ رہے۔ جب جناب زہرا کی شہادت قریب ہوئی نا تو جناب زینب سے فرمایا کتنے سال کی ہیں؟ 4 سال کی ہیں۔ جناب زینب کتنے سال کی ہیں؟ جناب زہرا کی جب شہادت ہو رہی ہے 4 سال کچھ مہینے کی ہیں۔ جناب زینب کو بلا کے کہا وہ صندوق اٹھا کر لاؤ۔ جناب زینب صندوقچہ اٹھا کر لائی، فرمایا زینب اسے کھولو۔ اچھا اتنے چھوٹے بچے سے صندوق اٹھوایا نہیں جاتا، لیکن شاید کوئی راز ہے جو صرف زینب کو بتانا چاہتی ہے۔ فرمایا جاؤ یہ صندوقچہ اٹھا کر لاؤ۔ وہ چھوٹا سا صندوقچہ اٹھا کر لائیں، کہا اسے کھولو۔ کہا اماں میں نے کھول دیا۔ کہا دیکھو اس میں کیا ہے۔ ایک مرتبہ میری بیوی نے دیکھا، کہا اماں اس میں کفن ہے۔ جب نبی کی رحلت ہو رہی تھی نا، اجرکم اللہ، جب نبی کی رحلت ہو رہی تھی جنت سے 5 کفن آئے تھے اور 5 جنت کے حنوط آئے تھے، اور یہ پنجتن کے لیے نبی کو دیے تھے کہ یہ 5 کفن ہیں جو آپ کو تقسیم کرنے ہیں۔ ہر کفن پہ نام لکھا ہوا تھا، ہر کفن پہ نام لکھا ہوا تھا۔ ایک کفن کو دیکھ کر کہا اماں ایک کفن ہے۔ کہا زینب اسے سنبھال کے رکھو، یہ میرا کفن ہے، جب مجھے کفن دیا جائے تو اپنے بابا کو جا کے یہ کفن دے دینا۔ کہا اور کیا ہے؟ اماں ایک اور کفن ہے۔ کہا یہ کفن تمہارے بابا علی کا کفن ہے، اسے تمہیں سنبھال کے رکھنا ہے۔ آپ رو رہے ہیں، زینب کو کتنی بڑی ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں۔ اس 4 سالہ بچی کو سنبھال کے رکھنا، یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے۔ تیسرا کفن نکالا، اماں ایک اور کفن ہے۔ کہا یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے، اسے سنبھال کے رکھنا، یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے، بھائی حسن کو تمہیں کفن دینا ہوگا۔ جب چوتھا کفن نکالا، ایک تو نبی کو دے دیا، 5 کفن آئے تھے نا جنت سے، نبی کو کفن دے دیا۔ جناب زہرا نے فرمایا میرا ہے، تمہارے بابا کا ہے، تمہارے بھائی حسن کا ہے۔ جب 5واں کفن جو صندوق میں چوتھا تھا، جب وہ نکالا، تیسرے کو فرمایا تھا یہ تمہارے بھائی حسن کا ہے۔ جب چوتھا نکالا، اماں ایک اور کفن ہے۔ جناب زہرا نے اسے دیکھ کر کہا یہ تمہارے بھائی حسن کا ہے۔ کہا اماں وہ بھی بھائی حسن کا ہے؟ کہا یہ بھی بھائی حسن کا ہے، تمہارے بھائی حسن کے 2 کفن ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، امام حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا۔
فرمایا زینب اس صندوق میں ایک کرتا نظر آئے گا، یہ نکالو۔ جناب زینب نے کرتا نکالا، اماں ایک کرتا ہے، کہا یہ تمہارے بھائی حسین کا کرتا ہے، اور دیکھو جب حسین تم سے کرتا مانگے تو سمجھنا کچھ دیر رہ گئی ہے حسین کی شہادت میں۔ اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا ہے، مجلس ہو گئی ہے، مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے۔ جناب زینب سے فرمایا جب تمہارا بھائی یہ کرتا مانگے تو سمجھنا تمہارے بھائی کی شہادت میں کچھ دیر رہ گئی ہے۔ جب علی اصغر کا لاشا حسین نے دفنا دیا، بھائی تھکے نہیں، رونے کے دن ہیں، جب حضرت علی اصغر کا لاشا امام حسین نے دفنا دیا تو جناب زینب خیمے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اب کب آ کر حسین کرتا مانگیں گے، کہ ایک مرتبہ در خیمہ پہ آواز آئی السلام علیک یا زینب، اے میری بہن تم پر میرا سلام ہو۔ میری بیوی چند قدم آگے بڑھی، اب انتظار میں ہے کہ بھائی کیا مانگیں گے، کہا بہن مجھے وہ کرتا لا دو جو میری ماں نے دیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میری بیوی زینب نے بھائی حسین کو وہ کرتا لا کے دیا، امام نے وہ کرتا اپنے لباس کے نیچے پہنا، جو ابا پہنی ہوئی ہے، جو امامہ ہے، جو لباس ہے، سب سے پہلا کپڑا جو بدن سے آپ کے مس ہو رہا ہے وہ کرتا آپ نے پہنا۔ اسے پہننے کے بعد جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کیا، امام نے جگہ جگہ سے اسے پھاڑا۔ میری بیوی نے پوچھا بھیا یہ کپڑا کیوں پھاڑ رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں چاہتا ہوں یہ کپڑا میرے تن پہ باقی رہے، سخت مصائب ہیں، میں چاہتا ہوں یہ کپڑا میرے تن پر باقی رہے، میں چاہتا ہوں یہ کپڑا میرے تن پہ باقی رہے۔ پھر میرے مولا نے ابا پہنی ہے، قبا پہنی ہے، ابا پہنی ہے۔ آپ نے مکمل آمادگی کے بعد اپنے خیمے سے خود کو باہر آئے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے، اور وہ بیان بھی بڑا مشکل ہے۔ جب آپ میدان کربلا میں گئے ہیں اور امام حسین نے دشمن کا مقابلہ کیا، جو سخت بیان ہے، میں انہیں ترک کر کے جو ایک روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جب امام زخموں سے چور گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے، وہ منظر بہن نے بڑا عجیب منظر دیکھا تھا، وہ بڑا سخت منظر تھا جب حسین گھوڑے سے گرے تھے، وہ اس سے زیادہ سخت مرحلہ تھا جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، اور ایک بہن تلہ زینبیہ سے کھڑی دیکھ رہی تھی، کبھی دائیں جاتی تھی کبھی بائیں جاتی تھی، آواز دیتی تھی کوئی ہے جو میرے ماں جائے تو بچائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابن عتیبہ نامی، بس یہ روایت سن لیجئے، گریہ ہو گیا ہے، اس سے زیادہ مجلس میں گریہ۔ ایک راوی ہے، ابن عتیبہ نامی راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ جب حسین مارے جا چکے تھے تو مجھے خبر ہوئی کہ حسین لٹ رہے ہیں۔ میں جملہ دوبارہ کہوں، ابن عتیبہ کہتا ہے مجھے خبر ہوئی حسین لٹ رہے ہیں، کوئی امامہ اتار رہا ہے، کوئی ابا اتار رہا ہے۔ میں کچھ عقب میں تھا، میں کچھ دور تھا، میں گیا اس جانب جہاں حسین کا لاشا تھا، تو مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی۔ اللہ کرے میں یہ روایت بیان کر پاؤں۔ حوالہ لے لیجئے، آیت اللہ نظری منفرد نے قصہ کربلا میں اس روایت کو لکھا ہے، حوالہ لے لیجئے۔ وہ کہتا ہے مجھے پہنچنے میں دیر ہوئی، حسین کا امامہ کوئی لے جا چکا تھا، حسین کی ابا کوئی لے جا چکا تھا، حسین کی نالینیں کسی نے اتار لی تھی، حسین کی تلوار کوئی لے گیا تھا، حسین کے بدن سے زرہ اور ڈھال کوئی لے گیا تھا، ساری چیزیں جا چکی تھیں۔ بس میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حسین کی انگوٹھی اتارنے والے نے حسین کی انگلی کاٹ ڈالی تھی۔ اجرکم اللہ۔ سخت جملہ ہے عزیزانو جو میں روایت سنانے جا رہا ہوں، اللہ کرے میں بیان کر پاؤں۔ ہم سے کہتے ہو ہم روتے کیوں ہیں، ہم سے مسلمان پوچھتے ہیں ہم روتے کیوں ہیں، یہ اتنی آواز میں، اتنی اونچی آواز میں روتے کیوں ہو؟ تم یہ روایت سنو پھر ہم سے پوچھو، ہمیں بتاؤ کہ ہم کیوں نہ روئیں، کیسے یہ عزادار نہ روئے۔ ابن عتیبہ کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے بدن پہ ایک پھٹا ہوا کرتا تھا، میں نے اس کرتے کو غور سے دیکھا، یہ کرتا تو اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کرتے کو لے جاؤں، اس لیے کہ یہ بکے گا نہیں، اس کا کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ مگر عجیب منظر مجھے نظر آیا، اس کرتے کو روکنے کے لیے حسین نے کمر پہ ایک پٹکا باندھا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس پٹکے کو ہی کھول لوں، جب میں نے گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا ہاتھ گرہ پر آ گیا۔
मैंने हुसैन का हाथ काट दिया, मैंने गिरा खोलना चाहिए, हुसैन का दूसरा हाथ गिरा पड़ा गया, मैंने हुसैन का दूसरा हाथ भी काट दिया। ज़मीन करबला पे ज़लज़ला आया, उस बहन ने कैसे देखा होगा अपने भाई के इस बदन को जिसकी गर्दन काटी गई। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।